بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ سوال عباس پور آزاد کشمیر سے جناب چودھری محمد دین صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی قضا نمازیں کس طرح ادا کی جا سکتی ہیں؟ میں صبح کے ٹائم میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، دن کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ جناب چودھری محمد دین صاحب و باقی سامعین کرام، دین اسلام کے ارکان میں کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہم اور ضروری عمل نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے بندوں کے اوپر جتنے کام فرض کیے ہیں ان سب میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت، مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ بلکہ وہ بندگی جو انسانیت اور جنات کی تخلیق کا واحد مقصد ہے، اس بندگی کی اعلیٰ اور ارفع ترین صورت نماز ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی کسی بھی آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑتے ہی انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور کفار و منافقین کے درمیان جو معاہدہ اور عہد ہے وہ نماز ہے، سو جس نے نماز چھوڑ دی تو یقیناً اس نے کفر کیا ہے۔ نماز اور باقی فرض عبادات میری اور آپ کی ثوابدید پر نہیں چھوڑی گئی ہے کہ ہم پڑھنا چاہے تو پڑھے، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے۔ یہ کتنی عجیب اور نامعقول بات ہے کہ انسان کہے کہ میرے پاس دن کو ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں۔ جناب، ٹائم ہوتا نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور یہ ٹائم اور وقت نکالنا بھی میرے اور آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ کی عبادت جو ہماری تخلیق کا اصل مقصد ہے، اگر ہم اس بنیادی مقصد اور ہدف کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو پھر ہمارا مقدر اور ہمارا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، یعنی اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میری بندگی کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو غنی کروں گا اور تجھے فقر و فاقہ سے بچاؤں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تجھے مصروفیات میں الجھا کر رکھوں گا اور تیری غربت اور فقر و فاقہ کو بھی دور نہیں کروں گا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال نہ پانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کی عذاب اور محرومی کی صورت ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی باتوں سے فوراً رجوع اور توبہ کر کے اللہ رب العزت سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز ہر ایک مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہے اور مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ بلا شرعی عذر اور بغیر کسی معقول سبب کے نماز کو اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے، چی جائے کہ انسان بالکل ہی نماز کو ترک کرے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مؤمنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ آپ نے وہ مشہور مقولہ تو سنا ہوگا کہ نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاة، یعنی صحابہ کرام اعمال و فرائض میں سے نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، البتہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی بڑی محفل میں یہ اعلان کروایا تھا کہ انہ لا حظ فی الاسلام لمن اضاع الصلاة، کہ جس نے بھی نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بڑی محفل میں سے کسی بھی صحابی نے ان کے اس بات کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کا پانچوں نمازوں کو صبح کے ٹائم پر پڑھ لینا اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو تھکا دینے والی بات ہے، باقی اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس عمل سے فوری توبہ کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو قضا کی پوٹلی میں باندھ کر بعد کے لیے اٹھا رکھے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ زندگی کی قضا نمازیں کس طرح ادا کی جا سکتی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قضا ان نمازوں کی ہوتی ہے جو بھول چوک، غلطی، نیند یا کسی شرعی مجبوری جیسے بے ہوشی وغیرہ کی بنا پر وقت پر ادا ہونے سے رہ گئی ہوں۔ جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نمازیں صرف قضا سے ان کی تلافی اور معافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے معین توبہ ضروری ہے۔ بھول چوک، غلطی، غفلت یا نیند وغیرہ کی بنا پر جو نماز وقت پر ادا ہونے سے رہ جائے، اس کی قضا کا جو طریقہ حدیث میں آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاۃ او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ عز وجل یقول اقم الصلاۃ لذکری، یعنی جو کوئی کسی نماز کی بروقت ادائیگی بھول جائے یا وہ سویا ہوا رہے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، تو جب بھی اسے وہ نماز یاد آئے اسی وقت فوری پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ اور تلافی کی صورت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ جب کبھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھ سکے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ یاد آنے پر یا متوجہ ہونے پر اس کی قضا کرے، خواہ یہ نماز بھول سے چھوٹی ہو، سو جانے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے روح سے نماز کی قضا کی کوئی صورت ثابت نہیں ہے۔ واللہ